نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم پارہ نمبر 22 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک کام کرے گی، تو ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی خیال کرے۔ ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیمی جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤں کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس آیت میں ازواج مطہرات کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اگر وہ نیکی کریں گی تو ان کو دوہرا ثواب دیا جائے گا، اور اسی طرح نافرمانی کریں گی تو ان کا دوہرا عذاب ملے گا۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ جس شخص کو معاشرے میں عزت اور احترام کا مقام دیتا ہے، وہ بالعموم عوام کا رہنما بن جاتی ہے، اور اس کی بھلائی کا لوگوں پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کا کام کریں گے تو اس کا بھی بڑا لوگوں پہ امپیکٹ ہوگا۔ تو یہاں نبی کی بیویوں کو معاشرے میں ایک طرح سے ایک لیڈرشپ کا مقام حاصل تھا، اور ایسے شخص کو دین کی خاطر عام لوگوں کی نسبت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج محترات کا اجر، صلہ اور انعام بھی دگنا فرمایا۔ اور یہاں پھر ان کو آیت نمبر 32 میں ان کو بتایا گیا کہ معروف بات کرو۔ اب یہاں سے اسلام میں پردے کے احکامات کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 32 سے آنورڈز، اور ان آیات میں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھرانوں کی اصلاح کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اصلاحات، ریفارمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے شروع ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ پردہ صرف نبی کے گھرانے کی خواتین کے لیے تھا، بلکہ یہ احکامات تمام مسلمان خواتین، میرے اور آپ کے لیے۔ اب اس میں کیا کہا گیا، اب آپ آیات کو غور کریں تو آپ دیکھیں گی کہ کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم اور ملائم آواز سے بات نہ کی جائے۔ نرم آواز سے بات کرنے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جو انسان جس کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، وہ کچھ عورت سے غلط جو ہے توقع وابستہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ ان سے کہا گیا کہ معروف بات کرو، کہ یہ جو ازواج مطہرات تھی، ان کے اندر ایک قائدانہ لیڈرشپ کا وہ لیڈر کا وہ رول کر رہی تھی۔ تو انہیں کہا جا رہا تھا کہ خاص طور پہ ازواج مطہرات سے دینی رہنمائی کے لیے عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی رجوع کرتے تھے، اور مرد حضرات کو ان سے بار بار رابطے کی ایک ضرورت پیش آتی تھی، کیونکہ وہ دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ازواج محترات کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہیں خاص طور پہ تلقین کی کہ جب دوسروں سے بات کریں تو ذرا خشک انداز میں بات کریں، اور بے تکلف ہو کے بات نہ کریں، اور جس طرح ایک محرم رشتہ دار سے بات کی جاتی ہے، تو محرم رشتہ دار اور محرم مرد اور نام محرم سے بات کرنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے، اور یہ سبق ہم عام خواتین کے لیے بھی یہی ہے۔ اور کیا کہا گیا، قول معروفہ، یعنی کہ معروف کام کی بات کرو، قاعدے کی بات کرو، اصول کی بات کرو، بیکار اور بلا ضرورت بات نہ کرو۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 میں کہا گیا کہ اس آیت کی روح سے عورت کا جو اصل دائرہ عمل تھا اس کا اپنا گھر ہے، اور اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہ کے اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، اور ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے؟ تو جواب ملا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مجاہد اس وقت پوری
دل جمی سے ایفیشنسی کے ساتھ جہاد میں جا سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس کے گھر کی طرف سے اس کو اطمینان ہوگا، اسے پتا ہوگا اس کی بیوی، اس کے بال بچوں کی تمام چیزوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوگی، اور جو عورت اپنے شوہر کو یہ اطمینان فراہم کرے گی وہ اس کے ساتھ جہاد میں برابر کی شریک ہوگی۔ اب یہ تو ہو گیا اندر کا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت دی ہے، مگر اظہار زینت کے ساتھ نہیں، زینت کو چھپا کے باہر نکلیں، چہرہ، زیور، زیب و آرائش، لباس، جسم ایک بڑی چادر یا برقعے میں چھپا کے گھر سے باہر نکلیں، اور یہ تمام زینت کے ساتھ بغیر چادر کے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ عام ہم سب مسلمان خواتین کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک ہمیں کیا پتا چلا ہم خواتین کو کہ نرم لہجے سے بات نہیں کرنی، اور زینت کے ساتھ آپ نے باہر نہیں نکلنا، اور نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرنی ہے۔ اور جو اور گھر کے باہر نکلنے کے آداب بتائے کہ ہاں اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے، یہ ایسے انداز سے جس سے ہمارا جو ہے کورڈ ہو۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے بناؤ سنگھار کا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر آپ جو ہے یہ مت کریں کہ آپ دعوت نظارے دے رہی ہوں، آپ سادہ لباس میں آپ باہر نکلیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، آیت نمبر 34۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں، رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہے ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں، اب یہاں پہ جو لفظ وَقَرْنَا بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت الاولا، تو یہاں پہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اگر اسے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے ایسے انداز میں نکلنے کی ضرورت ہے جس میں نمائش نہ ہو۔ تبرج کا لفظ برج سے ہے، اور برج اس کو کہتے ہیں جو بلند اور ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنا حسن، اپنے چہرے، اپنے جسم کے اعضاء کو دوسرے کے لیے نمایاں نہ کرے، اپنا لباس، اپنے زیورات، اپنے حسن کو دوسروں پہ ظاہر نہ کرے، کیونکہ دور جاہلیت کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے۔ جیسے دور جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی، تم اس طرح کا لباس نہ پہنو، اس طرح کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ دور جاہلیت تو آج بھی شروع ہو چکا ہے، تو آج بھی ہم اسی طرح ہی تبرج کے ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ اور اللہ نے عورتوں کے لیے اپنی ضرورت کے خاطر گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن اجازت یا رخصت موجود ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ گندگی کو دور کر دے، اور نماز اور زکوٰۃ عطا کرو، کیونکہ لباس اور حجاب جو ہیں وہ ظاہری طہارت میں بھی مددگار رہتا ہے۔ اچھا، اور ازواج مطہرات کی آیت نمبر 34 میں ایک اور بڑی ذمہ دار بتائی گئی کہ اپنا تعلق علم اور حکمت کے ساتھ جوڑے رکھیں، خاص طور پہ دین کے علم کے ساتھ، کیونکہ آپ کا گھرانہ ایک رہنما گھرانہ ہے جو دوسروں کو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائف تھی، اس کے بعد وہ 48 ایئرس تک وہ ان کی زندگی تھی، ایک بیوہ کی زندگی تھی، اور اس میں بہت سے لوگ ان سے جو تھے مرد حضرات جو تھے ان سے مشورے لینے، ان سے احادیث لینے ان کے پاس آتے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نمونہ تھی، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ازواج مطہرات کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کی ذاتی عبادات کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری تعلیم کی بات کی جا رہی ہے، اور تیسرا انہیں کہا گیا اپنے لمٹس کا خیال رکھیں۔ تو یہ اس وجہ سے ان کے اوپر پردہ تھا تاکہ جب مرد حضرات جب ان سے کوئی دین کی کوئی بات پوچھنے آئے تو وہ با پردہ ہوں۔ اب آیت نمبر 35 یہ اب میں پڑھوں گی۔ ان 10 الفاظ میں اسلامی عقیدے اور اسلامی کردار کے تمام پہلو سمٹ کے آ جاتے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم چاہتا ہے تو اس کے اندر ان صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ یہ صفات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ آیت نمبر 35، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں،
راس باز مرد اور راس باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی ہیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والی ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ایکچولی حضرت ام سلمہ اور بعد دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے یہ خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تمام چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور ثواب کرنے کے سلسلے میں ان کے اندر کوئی، اجر کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اچھا جی، آیت نمبر 36، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ، اللہ سے ڈرو، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا، تاکہ مسلمانوں پہ اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ اب یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا ہے جو میں نے پارہ نمبر 21 میں بھی ڈیٹیل سے بیان کیا تھا، اور اس میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زید تھے، وہ میں نے آپ کو پچھلے ہی سپارے میں بتایا تھا کہ آزاد کردہ غلام تھے جو حضرت ختیجہ نے آپ کو ہبا کیے تھے، اور آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ آپ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ اور ہم نے یہ شروع میں آیات میں سورہ احزاب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ لے پالک بیٹوں کا جو کنسپٹ تھا، اور اس کے بعد میں معاشرے میں جو امپیکٹ غلط پڑ رہا تھا، اور وراثت کے اوپر بھی معاملات کچھ گڑبڑ ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلط رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ اڈاپٹڈ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اور اسی طرح اور پھر اسلام چاہتا تھا کہ غلام اور مالک جو ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مساوات کا درس دیتا ہے اسلام، تو وہ برابری ہو۔ تو اس برابری کی جو شروعات ہے، اس غلط کلچر کا ختم کرنا جو تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے شروع ہوا۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنی کزن کو، جب اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کا جب نکاح کا پیغام دیا، تو یہ سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے فوراً انکار کر دیا۔ اور اور اسی پر یہ آیت اور یہ حکم آیا کہ اسلامی آئین کا اصل اصول ہے، اور اس آیت کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارہ یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اس میں اپنی آزاد رائے استعمال کریں۔ اگر وہ اپنی رائے پہ اصرار کریں گے تو وہ منافق ہوں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو کوئی چیز ہم خود ڈیزائن نہیں کر سکتے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم بالکل نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پہ بھی جب اللہ کے رسول نے جب حضرت زینب کو حضرت زید کا نکاح کی جو پیشکش کی، تو انہوں نے، ان کے گھر والوں نے انکار کیا، تو فوراً یہ آیت آ گئی۔ اور جس پر پھر ان کو اگرچہ حضرت زینب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت زید کے ساتھ نکاح قبول کر لیا، لیکن نبھا نہیں کر سکی۔ تلخیاں بڑھتی گئیں، 1 سال کی مدت گزری تھی اور طلاق تک بات پہنچ گئی۔ اور حضرت زید جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر آپ کے پاس آتے تھے، شکایات کرتے تھے کہ وہ ان کی بات نہیں مانتی، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ہو نہیں پائی تھی۔ اور انڈرسٹینڈنگ کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ حضرت زینب ایک اچھی فیملی کی تھیں، اور وہ ابھی تک اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پائی تھی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زید جو تھے قبیلہ جو قلب حارثہ کے بیٹے تھے، اور جب 8 سال کے تھے تو ماں کے ساتھ میکے گئے، تو راستے میں لوٹ مار پہ پکڑے گئے اور طائف میں بیچے گئے، اور حضرت ختیجہ نے
جو تھا انہوں نے خریدا، اور آگے سے انہوں نے جب ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے زید کو جو تھا ان کو ہبا کر دیا تھا. اور یہ بیک ان کی وہ سٹوری تھی جو سب کو پتا تھا، یہ آزاد کردہ غلام ہے. اور جس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب ہم رشتے کریں تو برابری میں کریں. برابری میں منس یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی جو ہے اسٹیٹس کے لوگ ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول اور جو پسندیدہ ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ رشتہ دیکھیں تو آپ دین کو پریفر کیا کریں. تو بہرحال ابھی جو اس واقعے سے جو ہم سبق سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پھر اللہ کے نکاح جو ہے، جو طلاق ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے پر حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو وحی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا. اور جب زید نے کہا میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، یعنی کہ کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں کا نباہ ہو جائے. اور کچھ ان کے دل میں یہ اپنی بات دل میں چھپا رہے تھے. آپ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دیں، اور اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا پڑے گا اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ کفار اور منافقین اور یہود و نصارہ آپ کی کامیابیوں سے چلتے تھے. اور آپ جانتے تھے کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے حرام ہے. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو. یہ کام جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا تھا. یہ غلط رسم کی سدے بابی انہی سے کروانا تھا، کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا تھا. اس میں منہ بولے بیٹے کا وہ مقام نہیں دیا جاتا جو حقیقی بیٹے کا ہے. اور آپ خاتم النبیین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آنے والا تھا. جو اس قسم کی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ تمام خرابیوں سے معاشرے کو پاک اور صاف کریں. اور دشمنوں نے کہا کہ بہو سے نکاح کرا دیا. جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں، تو بہو کہاں سے آ گئی. آیت نمبر 38. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پہ کوئی حرج نہیں. یہی اللہ کا دستور ہے ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوتے ہیں. یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یعنی کہ خاتم النبیین ہے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جو تھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو سلبی بیٹے تھے حضرت خدیجہ سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے تھے، قاسم، طاہر، طیب ہوئے تھے، اور ایک ابراہیم بچہ جو تھا ماریا قبطیہ کے بطن سے ہوا تھا. لیکن یہ سب کے سب بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی بڑی عمر پر نہیں پہنچ سکا تھا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی کہ آپ کے کوئی بھی بیٹا جو تھا حیات نہیں تھا. تو پھر بہو کا کنسپٹ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا جب حضرت زید نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور پھر جب وہ ان کی عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واحد اور ایک انوکھا نکاح تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش میں کیا تھا. اور یہ معروف طریقے کے برعکس ہوا تھا. صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار دیا گیا تھا. نکاح خوانی، ولایت، حق میں اور گواہوں کے بغیر ہوا تھا. تو بہرحال اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زید پہ اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی، غلامی سے نجات دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید پہ احسان یہ تھا کہ ان کو دینی تربیت کی، ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا، اور پھر اپنی کزن پھوپھی ذات کے ساتھ ان کا نکاح کروایا. اور بہرحال یہ اس کی تھوڑی تھوڑی تفاسیر تھی. آیت نمبر 41. مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی یقیناً ہم نے ہی
آپ کو رسول بنا کے گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اب آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے یہاں پہ خصوصیات بیان کی گئی۔ اگر آپ اسی کو غور کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے، مبشرن، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور پھر سراجن منیرا، چمکتا ہوا آفتاب بنا کے آپ کو بھیجا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، روشن چراغ۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بتایا گیا کہ آپ نے حق اور باطل میں کلیئر کٹ، جس کو کہتے ہیں نا، آپ نے راستہ دکھایا، آپ نے روشنی دکھائی، کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رسموں کو توڑنے والے بھی اللہ کے رسول ہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ تو فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر پانے والا، سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ تو فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کا یہی جواب تھا، جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی تھی، ان اعتراضات کی جڑ کاٹتی تھی کہ انہوں نے بہو سے نکاح کر لیا، اور یہاں پہ پھر کلیئر کٹ ہو گیا کہ جو آپ کا اپنا بیٹا ہے وہی آپ کا اپنا سگا بیٹا ہے۔ جو آپ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں بن جاتا، اور بیٹا جو ہے، لے پالک جو ہے، وہ اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے۔ آیت نمبر 47، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں منافقوں کا کہنا نہ مانے، جو عیسیٰ ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیے رہے، اور کافی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلی طلاق دے دو، تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں، کہ تم کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ طلاق کے احکامات ہیں کہ ایک جو عدت ہوتی ہے جس میں رخصتی سے بغیر طلاق دی جاتی ہے، جس میں رخصتی نہیں ہوتی، تو وہ اس میں عدت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے بچی یا کسی کی، تو پھر اس پہ عدت ہے۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کا مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں، اور پھپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں بھی، جنہیں جنہیں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پہ صرف تیرے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقعہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑے رحم کرنے والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے، اور جسے چاہے تو اپنے پاس رکھ لے۔ اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا ہے، تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے، اس پر سب کی سب راضی ہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علم اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ جو سٹینک ورسز بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی نے پڑھی ہے، یا اس کا کرٹیسزم پڑھا ہو، تو وہ بھی جو نان بلیورز ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھے بہت جو ہے نا کرٹیسزم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمہاری وہ بیویاں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد ازواج کی اجازت دی گئی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے 4 تک رخصت یا گنجائش رکھی گئی ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایگزامپٹڈ تھے. اور بعض اوقات نان مسلم جو تھے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام سے دور کرنے کو جیسے ان کو ہتھیار مل گیا تھا. تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو آج ہم غور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پہ غور کریں تو کچھ ایسے فیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی تھی وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی. ٹھیک ہے جی, آپ نوجوان تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ جو 40 سال کی تھی اور آپ سے 15 سال بڑی تھی اور ساتھ وہ 2 دفعہ نکاح بھی کر چکی تھی اور بیوہ ہو چکی ہوئی تھی. یعنی کہ اتنی میچور خاتون اور بچوں والی خاتون تھی اور پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ شادی کی. تو یہ اسپیکٹ کسی کو نظر نہیں آتا. آج کل کے زمانے میں میرا اپنا ہمارا جاننے والا ایک بچہ تھا, اس کو کسی رشتے میں کسی بچی کو دکھایا تو وہ 1 مہینہ بچی اس سے بڑی تھی, تو اس پہ اس نے کہا کہ نہیں جی وہ میں بڑی سے شادی کروں گا. ہم نے کہا بھی ایئر تو تمہارا ایک ہی 1 مہینے کا فرق ہے. وہ بچہ نہیں مانا. یعنی کہ ہم یہاں پہ, اور ویسے بھی ہم ایز اے مدرز ہم نے جب اپنے بچوں کے دیکھنے ہوتے ہیں نا تو ہم نے کہنے لے بڑی سے کہنے ماں کے ساتھ شادی کرا دے, اس کی ماں لگ رہی ہے. یہ تو ہم ایک ٹپیکل ڈائلاگ ہمارا بن جاتا ہے کہ جہاں لڑکی تھوڑی سی بیچاری چھوٹی بھی ہو لیکن اگر ویسی وہ فزیک میں بھی بڑی لگ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول بات ہوتی ہے. تو وہ معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے ہو کر انہوں نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی اور ان سے محبت کا اتنی محبت کہ تمام اولاد جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہوئی اور آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال ان کے عقد نکاح میں رہی. اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ نے جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. 25 سال سے 50 سال تک اس دوران آپ نے کوئی شادی نہیں کی. پھر اس کے بعد حضرت سودا علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا اور یہ ہم لوگ میرے خیال سے سائڈ بائی سائڈ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پہ ہم لوگ ایک سیریز کر رہے ہیں تو اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اور جب حضرت سودا سے آپ کا نکاح میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. یعنی کہ 50 سال تک آپ کے نکاح میں ایک ہی خاتون رہی حضرت خدیجہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت سودا. اور اس حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا, وہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی اور 55 سال کی عمر تک آپ کے ساتھ حضرت سودا رہی. پھر 55 سے 60 سال کی عمر کے درمیان میں آپ نے نکاح کیے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 55 سے 60 سال کی عمر میں نکاح کی اور 60 سے 63 سال کی عمر میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. تو جو آپ نے نکاح کیے جو وہ 55 سے 60 سال کی عمر میں ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اس کے بہت سے سبب تھے, وجوہات تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ اصحاب صفہ جو مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آتے تھے وہ سارے کے سارے مرد حضرات تھے. سوری جی میں نے درمیان میں کہیں ایک دفعہ غلطی میں کہہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عائشہ کے 18 سال آپ کے نکاح میں رہی. I'm sorry, میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی. یہ مجھے ابھی ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا. I'm really very sorry. 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی تھی اور پھر آگے 48 ایئرز انہوں نے آگے ویڈوہڈ انہوں نے بیوہ کی زندگی انہوں نے گزاری تھی. تو بہرحال یہاں پہ اصحاب صفہ کی بات کر رہی تھی کہ مختلف علاقوں سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے. وہ سارے کے سارے مرد حضرات تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن ان میں خواتین نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ ایک معاشرے میں مرد حضرات سب کام نہیں کر سکتے, اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. اور وہ صورت یہی تھی کہ آپ بغیر نکاح کے کچھ عورتوں کو اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد کے ایک دوسرے کونے میں آپ ان کو تعلیم دیتے, پھر وہ خواتین اور عورتوں کو تعلیم دیتی. تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی کہ کسی جگہ پہ بغیر کسی محرم کے رہنا اور بغیر کسی حفاظت کے رہنا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دن رات تعلیم حاصل کرنا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی اذن سے آپ نے کئی ایک نکاح کیے اور پھر ان خواتین نے دن رات, یعنی کہ آپ دیکھیں جس عورت سے وہ آپ کی کمپنی میں رہی وہ علم اور تعلیم سیکھی. اور آپ دیکھتی ہیں کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی تمام ازواج جو تھیں ایک علم کا مینار تھیں اور جب کوئی مسائل ہوتے تھے صحابہ ان سے پوچھتے تھے. اور ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ قریش مکہ نے ان کو آفر بھی کی تھی کہ آپ اگر سردار بننا چاہتے ہیں
تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، آپ اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ تبلیغ کا کام اور نبوت ادا کرنے کا فریضہ۔ جب آپ نے اتنی بڑی آفر تب ایک ینگ ایج میں مسترد کر دی، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بہرحال یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پہ عدل کی پابندی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی، لیکن آپ نے خود اس کے اوپر اپنے اوپر لازم کیا گیا تھا۔ آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس آپ ان سب کے اندر بہت عدل رکھتے تھے، بس ان کو یہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنے دل پہ اختیار نہیں ہے، تو مجھے دل جو تھا حضرت عائشہ سے ان کی بہت محبت تھی، تو جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز کی، ان کو بھی جو تھا ان کو رخصت دی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ رکھیں، جس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو اس معاملے میں اللہ آپ کی مطلب کسی طرح کی آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ، حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ جو تھی آپ کے ساتھ نکاح میں آئی، اور جو وہ آپ کے بعد تقریباً 48 سال زندہ رہی، اور 48 سال تک نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی تعلیم کا کام، مردوں کی تعلیم کا بھی وہ کام سر انجام دیتی تھی۔ اور بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اگر آپ لوگ سیرت عائشہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں سے دین کے مسائل پوچھتے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ اس مسئلے کا حل بتاتی تھی تو ہمیں اطمینان ہو جاتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ان کی چوتھی بیوی تھی پھر ان کی حضرت حفصہ سے ان کی ہوئی شادی، پھر حضرت ام سلمہ سے۔ ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے جو فتاوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ بہترین ان کے جو فتوے ہوتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو شادیاں تھیں وہ قبیلوں کی اور دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے تھی، اور جیسے عرب جاہلیت میں رواج تھا کہ جس خاندان میں ان کی بیٹیاں بیاہی جاتی تھی اس خاندان سے وہ اپنی دشمنیاں ختم کر لیتے تھے، جیسے کہ حضرت ام سلمہ تھیں، حضرت حبیبہ تھیں، اور ان سے نکاح کے بعد خالد بن ولید اور ابو سفیان کے خاندان سے آپ کی دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اور غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ، غزوہ قریظہ میں حضرت ریحانہ، حضرت ماریہ، اور پھر اسی طرح حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا، مگر آپ نے ان کا مہر ادا کیا تھا۔ آپ کی شادیاں قبیلوں کو جوڑنے کے لیے ہوئی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور آپ نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو اپنی بیٹیاں دی تھیں۔ ام حبیبہ جو تھی ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ آپ کے ازواج مختلف قبیلوں، مختلف عمروں سے تعلق رکھتی تھیں، اور مقصد صرف کیا تھا؟ دین کی ترویج، دین کی ترقی، یہ تمام چیزیں جو تھیں۔ بہرحال امید ہے یہ بات تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ ہاں جی، آیت نمبر 55، اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو نکل کھڑے اور وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی اور جو ہے نکاح نہیں کر سکتا۔ آیت تبخیر کے نزول کے وقت جو تھی ازواج مطہرات نے دنیا کے جو اسباب اور عیش و راحت کے مقابلے میں اسرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ آپ کو ان ازواج کے علاوہ جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا۔ اور بات کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا لیکن آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ آیت تبخیر آپ کو سمجھ آ گئی، وہ جو ہم نے 21 سپارے کے آخر میں کی تھی، جب آپ کے ازواج نے کہا تھا کہ ہمارے خرچہ بڑھا دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو آپ فارغ ہو سکتی ہیں، اور سب لوگوں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کمپنی، ان کی رفاقت کو پسند فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ آیت نمبر 53 میں
کہ قدیم زمانے میں اہل عرب ایک بے تکلف ایک دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے تھے. مجھے یوں لگتا ہے کہ زمانہ قدیم میں کیا آج بھی ہمارے یہی حالات ہوتے ہیں. اور کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تھا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارنے یا اجازت لے کے گھر میں جانے کی وجہ سیدھے ہی اندر چلا جاتا تھا اور عورتوں اور بچوں سے پوچھتا تھا جی صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں ہے. اور یہ بڑی جاہلانہ طریقہ تھا اور اس کی اصلاح بہت ضروری تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوگا. اور پھر اسی قاعدے کو سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا عام حکم دیا گیا. اور دوسری جو غیر مہذب عادت تھی کہ کسی ملاقاتی یا دوست کے گھر کھانے کے وقت پہنچ جاتے تھے یا اس کے گھر آ کے بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے. اس طرح صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی تھی اور ہر وقت ہر آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب جتنے آدمی آ جائیں وہ فوراً انتظام کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ کسی کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جب گھر والا کھانے کی دعوت دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک نمونہ تھا اور اس لیے قاعدے کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا تھا. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عام عادات ہیں. آج کل ہماری افطاریاں ہیں, آپ دیکھتے ہیں افطاریاں ہوتی ہیں اور افطاریوں کے بعد سون آفٹر جیسے میں الحمدللہ 8 بجے میری نیبرز ہم لوگ 8 بجے تراویح پڑھنے جاتے ہیں. تو اگر افطاری میں اتنی دیر لگا لیں اور وہ بیٹھے رہیں اب آپ کی جو جندر گھر آپ افطاری پہ جنہوں نے انوائٹ کیا ہے یہ جو بےچارے خود آگے تراویحوں پہ جانا چاہ رہے ہیں تو بیٹھے رہیں گے کہ جی مہمان اٹھیں گے تو ہم جائیں گے. تو یہاں پہ ایک بہت اچھی عادت بتائی گئی کہ جب آپ کو انوائٹ کیا جائے تبھی جائیں اور جیسے آپ کھا لیں تو پھر فوراً یہاں سے اٹھ جائیں. تو ایک اور بری عادت یہ تھی کہ بعض لوگ کھانے کی دعوت پہ بلائے جاتے تھے اور کھانے کے بعد باتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اب آپ سوچتے اپنے آپ کو ذرا ذہن میں لگا کے رکھے آپ ہوسٹ ہیں اور سب لوگ بیٹھے گپے لگا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک تو صبح سارا دن کام کر کے تھک گیا, اب یہ ساری چیزیں سمیٹنی ہیں, اب یہ جائیں گے تو میں آرام کروں گا. تو بہرحال یہ وہ ایک غلط عادت تھی کہ پھر وہ باتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ گھر والوں کو ان کی حرکت سے کیا زحمت ہو رہی ہے. تو ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے تھے. ایکچولی نبی کو بھی انہوں نے تنگ کیا لیکن آپ کا کریمانہ اخلاق تھا, نرم اخلاق تھا کہ آپ برداشت کرتے تھے. آخر کار کیا ہوا کہ حضرت زینب کے ولیمے کے روز یہ حرکت اذیت رسانی کی حد سے گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی. عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کے رخصت ہو گئے مگر 2-3 حضرات جو تھے بیٹھے باتیں کرنے میں لگے رہے اور تنگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگائے. پھر واپس تشریف لائے, دیکھا تو حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے. آپ پھر پلٹ کے گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے. اچھی خاصی رات گزر جانے کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تو تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پہ لوگوں کو وارن کرے. اور حضرت انس کی روایت کے مطابق یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. تو یہاں پہ ایک یہ چیز کی کہ آپ کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی پکے گھر تو نہیں ہوتے تھے تو ان کو شرم آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے حجرے میں حضرت زینب کے سامنے ان کے حجرے میں جائیں. تو بہرحال آیت نمبر 55 میں اس کا مطلب ہے کہ محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو گھروں میں بے حجاب آنے کی اجازت نہ دی جائے اور خواتین کو تلقین کی گئی ایسے روش نہ کی جائے کہ شوہروں کے سامنے تو غیر محرموں سے پردہ کرے اور ان کی عدم موجودگی میں پردہ اٹھا لیں. ان کا یہ فعل چاہے وہ چھوڑوں سے چھپ کے کریں یا اللہ تعالیٰ سے چھپ کے کریں. تو بہرحال یہاں پہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم نافذ کیا. اچھا یہاں پہ ہبا کا بھی یہ تھا, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کے بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ کے پاس گزارے تھے. اور ایک دفعہ جو تھی آیت نمبر 54 تھی, کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے. آیت نمبر 55, ان عورتوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحت اور لونڈی غلام کے سامنے ہوں. عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو, اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ شاہد ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
इस नबी पे रहमत भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी इन पे दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह उसके फरिश्ते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, मोमनो तुम भी पैगंबर पे दुरूद और सलाम भेजा करो। आयत 56 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना, इसका मतलब है कि अल्लाह आप पर बेहद मेहरबान है, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी तारीफ फरमाते हैं, और फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। इसका मतलब फरिश्ते आपसे भी मोहब्बत करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। और इस आयत में मुसलमानों को दो चीजों को हुक्म दिया गया है, एक सल्लु अलैहि और दूसरा सल्लिमु तस्लीमा। सल्लु अलैहि का मतलब है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा हो जाओ, आपकी आपकी सना करो, आपकी मदा करो। और सल्लिमु तस्लीमा का मतलब है कि तुम सच्चे दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार हो जाओ और आपका दिलो जान से साथ दो, आपकी सुन्नतों पे चलो। जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो मुतहद्दिद सहाबा जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सलाम का तरीका तो आप हमें बता चुके हैं, जैसे नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मुलाकात के वक्त हम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते हैं, मगर आप पे सलात भेजने का क्या तरीका है? इसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों को मुख्तलिफ मौके पे दुरूद सिखाए जो अहादीस की किताब में है, और जिसमें सबसे मशहूर दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दुरूद की फजीलत आ जाती है। और अगर हमने कर ही लिया तो प्लीज आप दुरूद एक पढ़ भी लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहती हैं कि तुम में से कोई शख्स जब तक अपनी नमाज की जगह पे बैठा रहे और उसका वजू ना टूटे तो उसको बराबर अजर मिलता रहता है। और कहते हैं कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा, इस पे अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, और एक बार सलाम करने से 10 बार इसे सलाम करेगा। और एक बार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि उम्मत का जो दुरूद और सलाम आप पर पहुंचाया जाता है, और बेशक अल्लाह के फरिश्ते जमीन में फिरते रहते हैं, और जो उम्मत दुरूद पढ़ती है उस वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जरूर पहुंचाया जाता है। दुरूद पढ़ने से 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद और 10 रहमतें भेजी जाती हैं, और 10 मर्तबा सुबह और शाम जो दुरूद भेजेगा इस पर शफात हो जाती है। और क़यामत के नजदीक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के नजदीक वो लोग होंगे जो आप पे सबसे ज्यादा दुरूद भेजते होंगे। तो दुरूद एक ऐसी चीज है कि जो करामन कातिबीन बैठे हैं कि 10 गुनाह डिलीट हो जाते हैं और 10 रहमतें अल्लाह ताला ऐड कर देता है। आगे चलते हैं 57। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईजा देते हैं और इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की फटकार है, और इनके लिए नहायत रुस्वा कुन अजाब है। अल्लाह को अजियत देने का मतलब है, अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम मुझे ईजा देता है, जमाने को गाली देता है, हालांकि मैं ही जमाना हूँ, इसकी रात और दिन की गर्दिश मेरे ही हुक्म से होती है। यानी कि अल्लाह ताला के साथ जो शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला को अजियत होती है इस बात की। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ईजा दें बगैर किसी जुर्म के जो इनसे सरजद हुआ हो, वो बड़ा ही बहुतान और सरी गुनाह का बोझ उठाते हैं। यानी कि जो जैसे हमने वाकया इफ पीछे पढ़ा कि जो पाक बास मर्दों औरतों पे बहुतान बाजी करते हैं, तो यहाँ पे उनका जिक्र किया जा रहा है। आगे आता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाअल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यअरफना फला युज़ीन व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। अब यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला आयत नंबर 58 पे हुक्म देते हैं, और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन नहीं ये तो हो गया, अच्छा, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमान मुसलमान की औरतों से कह दो वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। जलाबीब जलाबीब जो है जलबाब की जमा है, जो एक बड़ी चादर को कहा जाता है जिससे पूरा बदन ढक जाता है। अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद है अपने चेहरे पर इस तरह का घूंघट निकालना कि जिस तरह चेहरे का बेशतर हिस्सा भी छुप जाए, और नजरें झुकाकर चलने से उन्हें रास्ता भी नजर आ जाए। और
آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں ہماری عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں، بناؤ سنگار اتنا نہیں تھا، زیب و زینت اتنی نہیں تھی، اور اب ہماری جو آج کل کی عورتیں، بہت ہمارے کپڑے بڑے زرق برق ہو گئے ہیں، زیورات کی نمائش بہت ہو گئی ہے، اب تو سمجھ ہی نہیں آتی نا، لباس بھی برانڈز ڈیزائنرز اور کپڑے بھی ڈیزائنر، جیولری عام چیز تو ہم عورتوں نے پہننی نہیں ہے، کپڑے دیکھ لیں، جوتیاں دیکھ لیں، بیگز دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت برقعے کے بجائے پردے کے لیے ایک بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانپتی ہے اور چہرے پہ صحیح معنوں پہ گھونگھٹ نکالتی ہے، وہ یقیناً پردے کو حکم بجا لاتی ہے، کیونکہ برقع ایسی کوئی لازمی شے نہیں جسے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو۔ اور بہرحال برقعے کو بھی میں کہتی ہوں کہ آج کل برقعے کو بھی لوگوں نے، ابائے کو جس کو کہتے ہیں، اتنی اس کے اندر وہ امبیلشمنٹس اور اتنی فٹنگ اور تمام ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ برقع ہے یا وہ فٹڈ والی ایک شرٹ ہے۔ اور جلباب عربی زبان میں، جیسے میں نے بتایا، بڑی چادر کو کہا گیا ہے۔ تو تاریخ اسلام میں جتنے بھی بڑے اسکالرز گزرے ہیں، ان سب نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ابن عباس نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب ضرورت کے وقت گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال کر اپنا منہ چھپا لیا کرے اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں کہ شناخت کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر کوئی جان لے کہ یہ شریف اور پاک دامن عورت ہے، تو کوئی ان سے برائی کی توقع نہ کریں اور نہ خود ان کے اندر برائی کا کوئی امید جاگے۔ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ اگر اب بھی ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، حجاب اختیار کر لیں گے، تو جو پہلے بے حجابی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کوشش کریں اپنے آپ کو ڈھکنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو پھر میں اور آپ، ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اندر کوئی چون چرائیں یا اپنی طرف سے کوئی لاجک نکالیں۔ آیت نمبر 16، اور یہ پردے کی حکمت ہے، اس کا فائدہ بیان کیا گیا کہ ایک شریف زادی باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان میں پہچان ہوگی۔ تو پردے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندانی عورت ہے، جس سے کوئی چھیڑ چھاڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے کپڑے اور ہمارا وہ چیز ہی ایسی ہوگی تو ہم خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے چھیڑ، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 60، اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑا رہے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پہ مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں ہو سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں گے اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا ہی دستور جاری رہا، تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کر کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے اخبار بھی کیوں کیا، یا آپ نے سری بھونتے ہوئے دیکھا؟ جب بھی قربانی کی عید آئے گی تو اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ سریاں بھون جب اس کو کر رہے ہوتے ہیں، ایک سائڈ سے جب وہ بالکل سک جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کی جو ہوتی ہے اس پہ آپ اس کو الٹا کے دوسری سائڈ پہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی ایگزامپل سے، ایسی ایسی میٹافور سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلس کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے اس دن ان کے چہرے، کیونکہ چہروں پہ ہمیں بڑا گمان ہوتا ہے، چہرہ آپ کی جس کو کہتے ہیں نا پہچان ہوتی ہے کہ میرا چہرہ سب سے خوبصورت ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کی ایسے ہو جائیں گے جیسے سری بھونی جاتی ہے، پھر وہ افسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، میرے اور آپ کے پاس، ہم اطاعت الہی کے لیے اپنا سر جھکا دیں۔ آیت نمبر 67، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں رائے راست سے بھٹکا دیا، پروردگار انہیں دگنا عذاب دے اور انہیں بہت بڑی لعنت فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اسی سے بری فرما دی، وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی باحیا انسان تھے، اور ان کے جسم کو کبھی لوگوں نے ان کو جو بغیر لباس کے نہیں دیکھا تھا، اور بنی اسرائیل کہنے لگے تھے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی برس کے داغ ہے یا کوئی ان کی کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت لباس میں ڈھکے چھپے رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے اور کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے ہوئے تھے، تو پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں پہنچے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو سب کے شبہات دور ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی حسین اور جمیل، ہر طرح کے
داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت زانہ طور پہ پتھر کے ذریعے ان کے الزام اور شبہوں سے برات دی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کی جاتی تھی۔ اور ایک اور اس کے بھی ایک اور روایت بھی آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ اور آپ کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کے آپ تنگی محسوس کریں۔ جیسے ایک موقع پہ مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ تک یہ الفاظ پہنچے تو غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا موسیٰ پہ اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹریبیوشن مال غنیمت پہ بھی لوگوں نے جو تھا اعتراض نعوذ باللہ کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ ہم نے اپنی امانت، اب یہاں امانت کی بات کی جا رہی ہے، امانت سے مراد وہ احکام شریعہ اور فرائض اور واجبات ہے جن کی ادائیگی پہ ثواب ہے اور ان کے نہ کرنے پر عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لی، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں، عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اب یہاں امانت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام اور ان کی اطاعت کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گویائی دی ہوئی تھی اور ان کے سامنے یہ امانت پیش کی کہ اختیار کرنا چاہو تو کر لو، نہیں کرنا تو مت کرو۔ تو وہ ڈر گئے اور وہ امانت اٹھانے سے انہوں نے معذوری کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے امانت پیش کی اور فرمایا کہ جو اس کا حق ادا کرے گا، یعنی کہ احکام کی تعمیل کرے گا، اس کو اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہوگا اور جنت ملے گی۔ تو انسان نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی شوق میں یہ امانت اٹھا لی۔ امانت آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی جو لمیٹڈ ارادہ، اختیار اور مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی کہ اپنی اس مرضی اختیار کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اور اس پر ہم لوگوں نے گانے بنا لے کہ this is my life, this is none of your business۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امانت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تم اس کا بدلہ ملے گا، اگر تم برا کرو گے تو تم کو سزا دی جائے گی، اور یہی امانت ہے۔ انسان جلد باز تھا، اس وقت اس نے گڈ فیتھ سے امانت اٹھائی کہ میں اچھے کام کروں گا تاکہ مجھے زیادہ اجر مل جائے۔ حالانکہ یہ امانت جو تھی سب نے اٹھانے سے جو تھے، سب وہ زمین آسمان سب نے انکار کر دیا۔ اب یہ امانت کیا تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز پروگرامڈ ہے، پنڈ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ان کے کام بتائے ہوئے ہیں، وہ ہر دنیا کی کائنات کی ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چوائس کرنے کا ایک لمیٹڈ اختیار دیا اور اور وہ ایک مرضی دی کہ اپنی مرضی کو اچھے کاموں میں لگا دو گے تو اللہ تعالیٰ بہت جزا دے گا، لیکن اگر مرضی کو نافرمانی کے کاموں میں لگا دو گے تو بہت عذاب بھی ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کر دیا، ہم نے نفس جس سے پیچھے پڑا کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ حفظ و امان سے رکھے۔ مرضی کو احتیاط سے استعمال کریں، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دیں۔ اطاعت، سمعنا و اطعنا، کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی مرضی ہے جبکہ انسان اپنی مرضی پر ہے۔ ہر شخص عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر امانت لوٹائی جائے گی، حساب کتاب لیا جائے گا، انسان اکاؤنٹیبل ہوگا کہ جو میں نے تمہیں امانت دی تھی، جو مرضی دی تھی، اس کو کیا استعمال کیا، کیسے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اس آیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا الہی میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم صرف اللہ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آمین ثم آمین۔ یہ چیز سورہ احزاب ختم ہوتی ہے، بہت لمبی تفسیر تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاور ہیں جس کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہی وہ بڑی حکمتوں والا پورا خبردار ہے جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے، جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ
मिन्यूटस डिटेल जानते हैं कि जो जमीन में जाए, यानी कि फरिश्ते, औले, गरज, बिजली, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स, फरिश्ते, आसमानी किताब का नजूल, और अब फरिश्ते और बंदों के अमाल, हर चीज जो उतरती है, अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को अल्लाह ताला जानता है। इंसान के पास दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह का है, अल्लाह ही ने इसको पैदा किया, अल्लाह ताला ने समानी जिंदगी दी, इसलिए तारीफ और शुक्र अल्लाह ही का करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। वो सबसे बाखबर है, वो मेहरबान नहायत बख्शिश वाला है। कफार कहते हैं हम पर क़यामत कायम होने की नहीं, आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब की कसम जो आलिमुल गैब है वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह ताला से एक जर्रे के बराबर भी की चीज भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज खुली किताब में मौजूद है, ताकि वो ईमान वालों और नेकोकारों को भला बदला अता फरमाए। यही लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत और इज्जत की रोजी है। हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने कोशिश की, वो लोग हैं जिनके लिए अलमनाक सजाओं का अजाब है, और जिन्हें इल्म है वो देख लेंगे कि जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से नाज़िल हुआ है सरासर हक है, और अल्लाह गालिब खूबियों वाले की राह की राहबरी करता है। और काफरों ने कहा, आओ हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बतलाएं जो तुम्हें ये खबर पहुंचा रहा है कि जब तुम बिल्कुल ही रेजा रेजा हो जाओगे तो फिर से एक नई पैदाइश में होगे। हम नहीं कह सकते कि खुद उसने इस अल्लाह पे झूठ बांध लिया या इससे दीवानगी है, बल्कि हकीकत ये है कि आखिर पे यकीन ना रखने वाली अजाब में और दूर की गुमराही में है। ये चीज हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। क्या बस वो अपने आगे पीछे आसमान और जमीन को देख नहीं रहे? अगर हम चाहें तो इन्हें जमीन में धंसा दें या इन पे आसमान के टुकड़े करा दें, यकीनन इसमें पूरी दलील है हर उस बंदे के लिए जो दिल से मुतवज्जो हो। यानी कि ये अल्लाह की कमाले कुदरत है कि अल्लाह ताला किस तरह जमीन में धंसा दे या आसमान से टुकड़े गिरा दे। इंसान बेबस है, हेल्पलेस है। और ये हमने देखा है, कई आफात ऐसी आई हैं, कई हमने इर्द गिर्द, और बल्कि अपने रिसेंटली हमने जलजिले महसूस किए हैं। जिस जमीन के ऊपर हम बैठे हैं ये दहक रही है, इसके अंदर लावे उबल रहे हैं जिसके ऊपर हम सुकून से बैठे हैं, इसकी बहुत तहों में। और जब अल्लाह का हुक्म आएगा ये लावे निकल के बाहर आ जाएंगे, और इंसान बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। आयत नंबर नेक्स्ट है, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पे अपना फजल किया है। ए पहाड़ों उसके साथ रगबत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी हुक्म है, और हमने इसके लिए लोहा नरम कर दिया। ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो फजीलतें दी थी कि उनको, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, उनकी आवाज के साथ तमाम पहाड़ जितने चरिंद परिंद थे उनके साथ तस्बीह करते थे, अल्लाह की हमद गाते थे, और उनके लिए लोहा नरम कर दिया गया था। आयत नंबर 11, पारा नंबर 22 है, सूरह सबा है, और आयत नंबर 11 कि तू पूरी पूरी जरे बना और जोड़ों में अंदाजा रख, तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूँ। और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, सुबह की मंजिल उसके महीने भर की होती है और शाम की मंजिल भी। हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, उसके रब के हुक्म से बाद जन्नात उसकी मातहती में उसके सामने काम करते थे, और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करे हम इसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखाएंगे। अब आयत नंबर 10-11 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा था, और एक कबीले के मामूली नौजवान थे, और बनी इसराइल कि मुशरिकीन के खिलाफ एक जंग में, जबकि ये अभी बहुत कम सिन थे, उस वक्त पहुंचे जबकि मुशरिकीन की फौज का सपा सलार जालूत जो बड़ा ताकतवर पहलवान था, बनी इसराइल को दावत दे रहा था कि कौन लड़ने के लिए आता है। तो बनी इसराइल में से किसी की हिम्मत ना पड़ी कि इसके मुकाबले के लिए निकले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये रंग देखा तो फौरन मुकाबले में उतर गए और उसको कत्ल कर डाला अल्लाह के करम से। इस वाक़े ने उन्हें तमाम इसराइलियों की आंखों का तारा बना दिया, और तालूत जो वहां का बादशाह था उस वक्त, उसने अपनी बेटी इनको ब्याह दी, और यहाँ से इनका अरूज शुरू हुआ। और तालूत की वफात के बाद तमाम इसराइलियों ने मिलकर इन्हें अपना बादशाह मुंतखब कर लिया, और उन्होंने यरूशलेम फतह किया, और उनकी क़यादत में एक खुदा परस्त सल्तनत तारीख में पहली मर्तबा वजूद में आई, जिसकी हदूद खलीज अक़बा से दुराए फरात के मगरबी किनारों तक फैली हुई थी। और इन अनायात पे अल्लाह ताला ने जो आपको बहुत ज्यादा और अनायात दी, जिसमें खुदा तरसी थी, इल्म था, हिकमत था, अदल था, इंसाफ था, बंदगी थी। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी खुश आवाज दी थी, और जब वो अल्लाह की हमद सना के गीत गाते थे तो उनकी बुलंद और सुरीली आवाज से पहाड़ गूंज जाते थे, परिंदे ठहर जाते थे, और एक समा बन जाता था। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे का इस्तेमाल पे कुदरत दी थी, खास तौर पे जंगी अगराज के लिए जरा साजी का तरीका सिखाया था, और सनतकारी जो थी नबी अंबिया की सुन्नत है।
اور اگلی جو آیت نمبر 12-13 ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا، اور کہ ان کی مملکت سے 1 ماہ کی مسافت بآسانی طے کی جاتی تھی۔ اور حضرت سلمان نے اپنے دور حکومت میں بہت بڑے پیمانے پہ بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ان کے بحری بیڑے دور دراز تک جاتے تھے، ان کے ٹرانسپورٹیشن تھی، اور ان دونوں بحری سفر کا جو انحصار تھا وہ موافق ہوا پہ ہوتا تھا، اور اللہ نے ہوا کو ان کے حکم کے تابع کیا تھا، اور ان کے بحری تجارتی جہاز جدھر جاتے تھے وہ ہوائیں وہاں پہ وہ لے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان کے دور میں تانبے کو پگھلانے اور اس میں طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام بڑے پیمانے پہ کیا جانے لگ گیا، کیونکہ وہاں پہ تانبے کے چشمے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع جن جو تھے حضرت سلیمان کے تابع کیے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ کام ان سے لیتے تھے، جو حکم نہیں مانتا تھا اس کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان کے ہاں بہت بڑے پیمانے پہ مہمان نوازی کی جاتی تھی، بڑے بڑے حوض جیسے لگن بنائے جاتے تھے، ان میں لوگوں کا کھانا نکال کے رکھا جاتا تھا، اور بھاری دیگیں اس لیے بنوائی جاتی تھی تاکہ ان میں بیک وقت ہزاروں آدمی کا کھانا بن سکے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی دیگ ہوگی۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اے داؤد کی اولاد شکر کرو، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے شکر کرو اور عملی شکر بھی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے جو ان کو پورا کرے گا تو فضیلت آل داؤد کو دی گئی ان کو بھی مل جائے گی۔ کیا؟ نمبر 1، رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف کرے گا۔ نمبر 2، غنا اور فکر دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے گا۔ نمبر 3، خفیہ اور اعلانیہ اللہ سے ڈرے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پہ کیا بلکہ جنات پر بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، ہوا پہ بھی تھی، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بیت المقدس کی جو تعمیر کا کام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا تھا، اور تعمیر کا کہتے ہیں کچھ کام رہتا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، اور تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، اور ان کی طبیعت میں جو آپ کو پتہ جن سرکش ہوتے ہیں وہ صرف حضرت سلیمان سے ڈرتے تھے، اور کام مکمل کرانا بھی ضروری تھا، اور اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس طرح کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو اس کی تیاری کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے جو صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، باہر سے اندر کی ساری چیزیں صاف نظر آتی تھی، اور وہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے سہارا لے کے کھڑے ہو گئے، اور عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ روح اپنے جو تھی جو ان کا ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا، اور ان کی روح جو تھی اللہ کے جو بھیجے ہوئے فرشتے تھے وہ لے کے نکل گئے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ باہر سے وہ شیشے کے کمرے میں تھے، باہر سے لگ رہا تھا کہ آپ عبادت میں مشغول لگ رہے ہیں، اور جنات کی مجال نہیں تھی وہ پاس میں آ کے دیکھتے ہیں، اور وہ حضرت کو زندہ سمجھ کے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا کنٹروورسی ہے کہ کتنا ٹائم گزرا، اور تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے عصا کو اندر سے دیمک نے کھوکھلا کر دیا، اور حضرت سلیمان گر گئے، اور اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی، اور مشرقین عرب جنوں کو اللہ کا شریک جو قرار دیتے تھے اور انہیں اللہ کی اولاد سمجھتے تھے اور ان سے پناہ مانگا کرتے تھے اور انہیں عالم غیب سمجھتے تھے اور غیب کی خبروں حاصل کرنے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے، تو اللہ نے مشرقین کے ان عقائد کی تردید کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ اگر جن عالم الغیب ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان کی موت کی خبر ہوتی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ تھا، اور ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 13۔ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے جنات تیار کرتے تھے، مثلا قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پہ جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا، اور جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنہوں نے جان لیا اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ گھن کا کیڑا یعنی کہ دیمک کے کیڑے کی بات کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کرتا۔ ہم نے مچھر پڑھا، ہم نے مکھی پڑھی، ہم نے مکڑی ابھی پڑھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیمک کو دیکھیں کہ دیمک ان کے عصا کو اندر ہی اندر کھا گئی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دیمک ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لکڑی کو کھاتی ہے اور ایک زمین کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ مٹی کے اندر مڈ ہوتی ہے، لکڑی اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے اور اس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ مڈ ٹیوبز بناتی ہے، اور کئی کئی فٹ موٹے کنکریٹ سیمنٹڈ اور اینٹوں کی سطح تک پار کر دیتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہو تو بتائیں، میرا تو بڑا برا ایکسپیرینس ہے کہ میرا ایک کتنا
खूबसूरत किचन था। और मुझे तब पता चला कि जब वाकई वो बाहर से बिल्कुल भी नहीं पता चलता था और अंदर से बिल्कुल वो खोखली कर देती है। और कहती है कि हालांकि दीमक कहते हैं वो अंधी होती है, और जहाँ हैवी मेटल साउंड बज रहा हो तो वहां दीमक जो है जरा तेजी से अपना काम दिखाती है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि हजरत सुलेमान का जो असा था वो अल्लाह ताला की हिकमत थी कि उस असा में दीमक लग गई, और वहां पे जाहिर है जिन काम कर रहे थे और वहां पे हैवी जिस तरह कंस्ट्रक्शन का काम था, तो वो अपना काम कर रहे थे। और ये दीमक जो थी, जहाँ पे साज या वाइब्रेशन हो रही हो तो वहां दीमक कई गुना तेजी से काम करती है। तो ये जो जन्नात है वो हथौड़ों का काम भी कर रहे थे, साथ साथ एक रिदम थी, और इसी तरह लकड़ी के अंदर जो दीमक थी वो तेजी से अपना काम कर रही थी। और आप ये देखें कि लकड़ी के स्ट्रेस को अपने ऊपर महसूस करते हुए बैरूनी सतह की हद तक जाके लकड़ी को काट देती है, बिल्कुल छिलका सा बाकी रह देता है। और अब आप देखते हैं कि इसका जो माउंट बनता है ये 6 मीटर तक ऊपर चला जाता है, और बाद औकात तो ये जमीन की जो दीमक होती है ये बड़े लंबे लंबे टनल्स बनाती है। एक दिन में इसकी जो क्वीन है 30,000 अंडे देती है, यानी कि अबाउट 1 पर सेकेंड। तो आप देखें कि 30,000 दीमक निकली इसमें से लकड़ी को खाने में लग जाए तो मुमकिन है कि चंद घंटों में या कितनी देर में उन्होंने हजरत सुलेमान का असा खा लिया हो। और कितनी छोटी सी चीज है, और कितनी कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली काम करती है। और जब इनको अपनी मर्जी की लकड़ी मिल जाती है तो इकट्ठे मिलके काम करती हैं और दिन रात काम करती हैं और अपनी मंजिल को जल्दी पहुंच जाती हैं, यानी कि अपना काम खत्म करती हैं। और आप ये देखें कि अब आप इनकी कितनी तादाद होगी। तो बहरहाल ये ट्रीटेड लकड़ी और अनट्रीटेड लकड़ी, यानी कि इससे कोई चीज बच ही नहीं सकती, बहरहाल लोग करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं दीमक की बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जो दीमक बनाई जो हमें बड़ी बुरी लगती है, अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके लिए उसकी असा तब जो थी तब वो लकड़ी तब पूरी खा गई जब अल्लाह ताला चाहते थे कि जिन्हों को पता चले कि हजरत सुलेमान जो थे वो फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं। अब आगे चलते हैं कौमे सबा। कौमे सबा हमने पीछे ही पढ़ी थी। कौमे जो सबा थी ये वही कौम थी जो हजरत सुलेमान के जमाने में मुसलमान हो गई थी, और जिनके नाम पे मुल्क का नाम भी सबा था। आजकल यमन के नाम से ये इलाका मरूफ है। ये बड़ा खुशहाल मुल्क था और इसमें बड़ी तजारत थी, इसमें बड़ी जो था इरिगेशन बड़ी जबरदस्त थी। यहाँ डैम्स बने होते थे और बेइंतहा दौलत की फरावानी थी। और कहते हैं कि शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जिनसे चश्मे और नालों का पानी बह बह के शहर में आता था। और इनके हुक्मरानों ने पहाड़ों के दरमियान में डैम्स बनाए हुए थे, उनके साथ बागात लगाए थे जिससे पानी का रुख भी मुतय्यन था, और बागों को इरिगेट करने का एक तरीका भी मिल गया था। और इन्हीं बागात को दाएं बाएं दो बागों से ताबीर किया गया। चले हम पढ़ते हैं कि बागों की बाकसरत की मुराद इनका ये है। कौमी सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी थी। इनके दाएं बाएं दो बाग थे। हमने इनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ, उसका शुक्र अदा करो, उम्दा शहर और बख्शने वाला रब। लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की, यानी कि उन्होंने नाफरमानी की, तो हमने उन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया। हमने इनके हरे भरे बागों के बदले ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले और बकसरत छाओ और कुछ बेरी बेरी के दरख्त वाले थे। हमने इनकी नाशुक्री का ये बदला ही नहीं दिया। हम ऐसी सजा सख्त बड़े बड़े नाशुक्रों ही को देते हैं। और हमने इनकी और इनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दे रखी थी चंद बस्तियां और आबाद रखी थी जो बरसरे राह जाहिर थी और इनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर कर दी थी। इनमें रातों और दिनों को अमनो अमान चलते फिरते रहो। लेकिन उन्होंने फिर कहा, ए हमारे परवरदिगार हमारे सफर दूर दराज कर दे। चूंकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया था इसलिए हमने इन्हें गुज़िश्ता फसानों की सूरत में कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। बिलाशुबा हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं। अब यहाँ पे इन पे अजाब आया जब उन्होंने नाफरमानी शुरू की। उन्होंने पहाड़ों के दरमियान में जो डैम्स बनाए हुए थे जिससे वो इरिगेशन लेते थे, और कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने उन्हीं डैम्स में अल्लाह ताला ने तेज तंदो तेज सैलाब जो वो बना दिए, यानी कि जो इरिगेशन का काम कर रहा था वही पानी जो फायदा दे रहा था वो उनका नुकसान का सबब बन गया, और फिर जिससे उनके तमाम खेत जो थे उजड़ गए। और मुफस्सरीन ने इन बस्तियों की तादाद 4,700 बताई गई है। और ये उनकी तजारती शाहराएं थी जो मुसलसल आबाद थी।
جس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے اور آرام کے لیے ان کی جو ان کو ضرورت پڑتی تھی وہ وہاں سے لیتے تھے۔ بہرحال ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کے، یعنی کہ شیطان کے تابع دار بن گئے۔ مومنوں کی ایک جماعت سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، شیطان کا ان پر کوئی زور دباؤ نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں، ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بالکل شک میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہم آمنا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ قرآن کی صورتیں پڑھنے کا جو یہ ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جہاں عذاب کی باتیں فوراً عذاب سے پناہ کی دعا مانگیں، جہاں جنت کی بات آئے فوراً جنت الفردوس مانگیں، اور جو جو چیز ہے دعا ساتھ ساتھ مانگتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ درخواست شفاعت بھی اسی کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں حق فرمایا، وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیل میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو آسمانوں پہ موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کام اٹھتے ہیں، اور ان پہ بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہوش آنے پہ پوچھتے ہیں، اور عرش بردار فرشتے دوسرے فرشتوں کو وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو اللہ کا وہ جو فیصلہ جو حکم ہوتا ہے وہ تمام فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، اور نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلہ چکانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کے اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا، دھمکا دینے والا بنا کے بھیجا، مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے میں میری مدد فرمائی۔ نمبر 2، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کرے۔ تیسری بات، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، اور نمبر 5، پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتے تھے، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 29، پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سچا ہے تو بتا دو۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جسے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی کہ وہ قیامت کا دن کا پوچھتے ہیں، اور قیامت کا دن جب پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے اچھا تو تم نے تیاری کر لی؟ اگر ہمارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو میرا بھی آپ سے سوال ہے، مجھ سمیت، کیا ہم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ شادی ہو، عید ہو، فوراً ہم تیاری کرتے اور کتنے کتنے مہینوں لگے رہتے ہیں تیاریوں میں، تو ہم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلی کتابوں کو، اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اسے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، بلیمنگ گیم چلے گی۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہارا دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردن میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے بھی یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجو گے ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ ہر دور کے خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والا پہلے معاشرے کے غریب اور نادار
قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم بہت فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں، یہ ہم سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آیت نمبر 35، اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہم عذاب کیے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگی بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور سب سے بہتر روزی دینے والوں میں سے ہے، دینے والوں میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارا مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا سے ہٹا کے 700 گنا، اور کئی جگہ ہے کہ آپ کی نیت اور اخلاص سے ایک پہاڑ جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، یعنی کہ بدلہ دوں گا۔ 2 فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، اور دوسرا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی پوچھے گا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا وہ بات میں کیوں کر سکتا تھا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے، جیسے کہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 17 میں بھی گزرا ہے، کیا یہ تمہارے کہنے پہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آیت نمبر 41 وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، اور ہماری ولی تو ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں کے اکثر کو انہی پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکو جسے تم چھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی یہ کافر یہی کہتے رہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا ہے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، بس پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ آیت نمبر 46 کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر علام الغیوب اور مطلع ہے، باخبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور فرمایا یا صباحہ، جسے سن کے قریش جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں دشمن صبح یا شام کو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو، میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کے ابو لہب نے کہا تبالک، یعنی کہ تیرے لیے ہلاکت ہو گیا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی۔ آیت نمبر 48 کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وہی نازل فرماتا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھر سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت نصب، آپ کو مان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے، اور یہ آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَّقَ الْبَاطِلَ پڑھتے جاتے تھے، یہ حق کہا گیا اور باطل تو مٹنے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 50 کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بس سبب اس وحی کے جو میرے پروردگار مجھے کرتا ہے، اور بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ یہاں پہ کلیئر کٹ بات پتہ چل گئی کہ اگر انسان ہدایت پہ ہے، یا اگر اس کو جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو فیسلٹیز دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں،
اور اگر انسان بھٹکا ہے تو اس کی اپنے نفس کی خرابی ہے۔ اب آج کل شیطان رمضان ہے بندے میں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، آپ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ گناہ جھوٹ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے نفس کو اس وقت بہترین طریقہ ہے اپنے نفس کو راہ راست پہ لے کر آئے۔ ابھی شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے، آیت نمبر 51۔ اب اگر ہم غلط کام کریں گے تو یہ ہم وی آر سیلف ہیں جو اس کے رسپانسبل ہیں۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ فرمائیں جب یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، قریب کی جگہ سے گرفتار کر لی جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھی پھینکتے رہے، ان کی چاہتے ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا، جیسا کہ ان سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، اور وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاتر آتی ہے۔ فاتر کے معنی ہوتے ہیں کہ پہلے پہل ایجاد کرنے والا، اور یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان اور زمین کو پہلے پہل بغیر نمونے کے بنایا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ بنا چکا ہے تو پھر دوبارہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاور ہیں جو ابتدائی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں مراد جبرائیل، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف مختلف مقامات پہ قاصد بنا کے بھیجا تھا، اور ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 پر تھے، جن کے ذریعے سے وہ زمین پہ آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پہ غم کھا کھا کے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ جو کچھ کریں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف اس کی دم کی ہڈی ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترکیب ہوگی۔ اللہ ہی ہمارے چلاتا ہے اور بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر ہم بادلوں کو خوش زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو ایک مردہ زمین سے پودے لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جس کو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا کہ قیامت والے دن زمین جو ہے ایک میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی بارش نازل فرمائیں گے تو انسان ایسے جی اٹھے گا کہ جیسے ایک پودا گرو ہوتا ہے، یعنی کہ انسان سارا کچھ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے جو کتنا مائکروسکوپک ہوگا واللہ عالم، اور وہ جو ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور اس سے جس طرح ایک سیڈ سے پودا گرو ہوتا ہے اس طرح انسان گرو ہوگا۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، آیت نمبر 10، تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد اور عورت بنا دیا، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اسی کے علم میں ہے۔
یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کریں، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹے، وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بات بالکل آسان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کلو نفس، اللہ تعالیٰ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر شخص کی جتنی عمر ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ایک بچہ جب جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ ابھی وارم میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تمام، اس کی نصیب، اس کی قسمت، وہ کیا بیماری ہوگی، کب فوت ہوگا، اس کا کیا حالات ہوں گے، کس طرح اس کی زندگی گزرے گی، تمام اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور برابر نہیں کہ دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس پیاس بجھاتا ہے اور پانی میں خوشبو، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ اب یہاں پھر یہ سمندر کی امپورٹنس آ رہی ہے کہ آپ اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ مچھلیاں، آپ سی فوڈ لیتے ہیں، آپ اس میں سے زیور نکالتے ہیں، اور اس میں سے پانی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کھارا پانی بھی جو ایویپوریٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ڈرنکبل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں، تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا شکر کرو، یعنی کہ تجارت کرو، ٹریڈ کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پہ چل رہا ہے۔ یہی اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو۔ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزوں کے ساتھ بتا رہا ہے۔ سورہ رات میں آتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور شبد کرتا ہے، اس کے پاس لوہے محفوظ ہے۔ اب یہاں پہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے، یعنی کہ قطمیر، اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور گٹھلی کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ پتلا سا چھلکا گٹھلی پہ لفافے کی طرح چڑھا ہوتا ہے۔ بلیو کرے، پہلے تو میں ایسی کھجور پکڑ کے کھا جاتی تھی، آج جب آپ افطاری کے لیے کھجور کھائیں نا تو ذرا یہ دیکھیے گا اس قطمیر کو، اور اسی طرح وہ جو شگاف کے بارے میں بھی آتا ہے، فتالہ، یہ جو کھجور کا شگاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے مثالوں سے بتاتا ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گرا بار دوسرے کا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دارے ہو، یعنی کہ ہر بندے نے اپنے عمل کا جواب دے دینا ہے۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، یہ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ۔ کتنی پیاری مثالوں سے اللہ تعالیٰ میں بات سمجھاتے ہیں۔ اور زندے اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص سے کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اس طرح جن کے دلوں میں کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے، اسے پیغمبر بھی حق کی بات نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر اور مشرک جن کی قسمت میں بدبختی ہو اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نہیں آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، اور پھر میں نے ان کو کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور کئی بہت گہرے سیاہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کریں۔ یہ تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان سے پانی اتارا، اور پھر ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے جس میں کوئی مٹھاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کس کس طرح کے انواع اقسام کی ویجیٹیشن نکالی۔ پھر کہتے ہیں پہاڑوں پہ غور کریں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، اور کوئی گہرا سیاہ ہے۔
آپ دیکھیں کہ پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے ذائقے، لذت، خوشبو بھی مختلف ہے، اور ایک پھل کے بھی آگے سے کئی کئی رنگ ہوتے ہیں. جیسے آپ انگور دیکھتے ہیں، کالا انگور ہوتا ہے، ایک سبز انگور ہوتا ہے. اسی طرح انگور، سیب، یہ انہیں کے سیبوں کی بھی آگے سے بڑی بڑائی. اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعد ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو، ہماری کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کے کہہ رہے غور و فکر کریں. پہاڑ دیکھیں کتنے رنگوں کے ہیں، فروٹس دیکھیں کیسے ہیں، سبزیاں دیکھیں کیسے ہیں، انسانوں اپنے آپ کو دیکھو. ایون ہر ہر ایک کے جو اپنے بچے ہیں، وہ اپنے بچے یا آپ کے جو سگے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں کتنے ڈفرنس ان کا ہوتا ہے. اکثر آپ سننے میں لگتا ہے نا یہ تو ماں پہ کس کی شکل گئی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی پیدا کی ہے، اتنی ورائٹی. ایون آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ورائٹی پیدا کی ہے. آیت نمبر 29، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ چیریٹی کریں کچھ تو اعلانیہ کریں. اعلانیہ صرف مقصد کیا ہو، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے. اور کوئی چیز ایسی کریں، چھپ کر کریں. اس رمضان میں ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے عرش کے سائے تلے ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش کے سائے تلے ایک وہ شخص ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور اس بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلا. کسی ایسے بندے کی مدد کریں جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کو کسی کو پتا نہ چل سکے. آیت نمبر 30، تاکہ ان کی اجرتوں میں پوری دیں ان کا اپنے فضل سے اور زیادہ دے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پہ بھیجی ہے بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا. پھر بعدے تو ان میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور بعدے ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعدے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں. یہی بڑا فضل ہے. اور وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی. بات کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے، لیکن یہ درست نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو، کہ اس لیے کہ جو اس دنیا میں پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنے گا. اور بہرحال یہ گولڈ اور سلک جو ہے ویسے مردوں پہ حرام ہے، عورتیں تو ویسے پہن سکتی ہیں. اور عورتوں آپ زیورات پہننے کی شوقین ہیں دیں، لیکن ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ضرور ادا کریں. آیت نمبر 24، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا. بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام پہ لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر کافر کو ایسی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. اللہ کہے گا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اب یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ اللہ ایک انسان ایوریج عمر 60-70 سال، جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، رجوع تو اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میری کتاب، میری قرآن کے 5 حق ادا کیے، اس پہ عمل کیا، اس کو سمجھا، اس سے لوگوں تک پہنچایا. اب میں کھڑی ہوں گی اللہ کے آگے، میں کہوں گی اللہ میاں آپ کو تو پتہ ہی ہے، پہلے تو پڑھائیاں اتنی سخت. اللہ میاں آپ کو پتہ ہے کتنا مجھے لائبریری جانا پڑتا تھا، کتنے مجھے نوٹس بنانے پڑتے، تو میں کیسے نماز پڑھتی ہیں، کس طرح میں قرآن سمجھتی. تو پڑھائی بڑی امپورٹنٹ تھی نا. تو میں نے کس طرح سے، آپ کو پتا ہے یہ میری کوالیفیکیشن میں نے حاصل کی، اور یہ میں نے کوالیفیکیشن حاصل کی تو ادھر میری شادی ہو گئی، شادی ہوئی تو پھر جاب بھی چل رہی تھی اور پھر گھرداری بھی. تو کتنا مشکل تھا. اچھا جن بچیوں نے آگے جاب نہیں کی تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے نا میری ساس کیسی تھی، میرے سسر کیسے تھے، آپ کو پتا ہے ہر کوئی ڈفرنٹ کھانا کھاتا ہے جی فلانا، میرا تو سارا دن اللہ میاں کچن میں ہی کھڑا رہتے گزرتا تھا، تو میں کہاں سے قرآن سمجھتی اور عمل کرتی، میں تو سارا دن کھانے میں لگی رہتی تھی. اور آپ کو پتا ہے میرا میاں سب کو کتنے سخت ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ میرے بچے پیدا ہو گئے، تو پھر اللہ میاں وہ بچے ٹوائلٹ ٹرینڈ ہی نہیں تھے، پھر ان کو میں اتنی دیر ان کے ساتھ، آپ کو پتا ہے وہ بچے کتنے چھوٹے ہوتے، ان کو کتنی ہر وقت حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں تو ان کو ہی سنبھالتی رہی. تو میں نے نماز قرآن کیا کرنی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اسکول شروع ہو گئے،
پھر اللہ میاں ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے پڑھائیاں کتنی مشکل ہو گئی, پھر میں نے اکیڈمی بھی ان کو بھیجنا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ میں تو سارا دن, مجھے تو لگتا تھا میں تو سڑکوں پہ بھی رہتی ہوں, تو میں نے اس وقت کہاں نماز اور قرآن پڑھنی تھی. اب یہ ایکسکیوزز آپ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ تم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا, سمجھا, لوگوں تک پہنچایا. اور پھر اللہ میاں آپ کو تو پتہ ہی ہے آج کل ملازموں کی کتنی قلت ہے, کتنا مسئلہ ہے, کتنی کام والی آئی اور بدلی. اور آپ کو پتا ہے چور کتنی تھی. اللہ میاں میں تو پاگل ہی ہو جاتی تھی, ملازمت بھی ٹھیک نہیں ملتی تھی کہ جو مجھے ہیلپ فل ہو سکتی. تو آپ کیا کیا اللہ تعالیٰ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے مشین بھی خراب ہو گئی تھی, واشنگ مشین, تو کپڑے بھی پھر مجھے خود ہی دھونے پڑتے تھے. تو آپ یہ تمام ایکسکیوزز اللہ تعالیٰ کے آگے دیں گی, اللہ تعالیٰ بس چپ کر کے آپ کی ایکسکیوزز سنیں گے, کہیں گے اچھا وہ 24 گھنٹوں میں کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ملا تھا جس میں تو میرا ذکر کرتی, اللہ کا کلام سیکھتی اور سکھاتی. بہرحال آگے چلتے ہیں. سو مزہ چکو کہ ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا, بے شک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا, وہی ایسا جس نے تم کو زمین میں آباد کیا. سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس پہ پڑے گا, اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے, اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. آپ کہیے تم اپنے قرار اور شریکوں کا حال تو سنو, بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے. یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا ہے, یا ان کے آسمانوں میں کچھ ساجا ہے, یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے, یہ اس کی دلیل پہ قائم ہو, بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے. دلیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا کہ اب ان کی بات سنیں. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں. اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ اس کے سوا اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا. وہ حلیم غفور ہے. اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا. دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے, ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے, اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے. سو کیا یہ اس دستور کے منتظر ہے کہ جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے, آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے. اور کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں جس میں یہ دیکھتے بھالتے وہ جو لوگ ان سے پہلے وہ گزرے ہیں, ان کا انجام کیا ہوا, حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے. اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ بڑا علم والا, بڑی قدرت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارا گیر یعنی کہ پکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پہ ایک جاندار کو نہ چھوڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. تو یہ مہلت اس وقت میرے اور آپ کے پاس ہے. اپنے اعمال, اپنی تمام چیزوں کو چیک کریں کہ میرا دن, میری رات کن کن کہاں کہاں کیسے گزرتی ہے, اور اللہ کے لیے میں کیا کرتی ہوں, اللہ کی مخلوق کے لیے میں کیا کرتی ہوں. سورہ یاسین شروع ہوتی ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دین کی دعوت کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے جس سے دل میں حرکت, وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور روح بیدار ہوتی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری روح بیدار ہو جائے اس دورہ قرآن میں. اس میں بنیادی عقائد, توحید, رسالت, آخرت کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اسباب پہ قرآن حکیم کو پیش کیا گیا کہ یہ پر حکمت قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں. یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی, یہ مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. قرآن کا دل اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ روح میں حرکت پیدا کرتی ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھا کرو. اس کی مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں اور عالم آخرت کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ جائے, اور وہ جان لے کہ دنیا کی منزل سے گزر کے آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش ہونے والا ہے. اور ابن عباس کا قول ہے کہ یاسین کے معنی ہے اے انسان یا اے شخص, اور بعض مفسرین اسے یا سید کا مخفف بھی قرار دیتے ہیں, اور یوں کہتے ہیں کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے. بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے. اور آگے چلتے ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گے,
سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. انہی کے یہاں پہ مقصد بتایا گیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شرف کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی قسم کھائی. پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مقصد بتایا گیا کہ آپ کو رسول اس لیے بنایا گیا اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، جس میں پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کیونکہ ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہو گئے تھے. آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نبی بھی تب مبعوث کرتے ہیں کہ جب قوم بہت بگڑ جاتی ہے یا بہت زیادہ شرک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تب وہاں پہ نبی اپوائنٹ کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا. تو یہاں پہ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کی سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. یہاں اس آیت میں توق سے مراد ان کی ہٹ دھرمی ہے، جس کی وجہ سے یہ دعوت حق قبول نہیں کرتے تھے. اور وہ تھوڑیوں تک ہیں اور سر اوپر کیے کھڑے ہیں. اس سے مراد ہے کہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کو گردن کا توق بنا دیا ہے اور یہ بہت اکڑ گئے ہیں، اب یہ حق پہ غور نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دیوار ان کی آگے بنا دی اور ایک ان کے پیچھے بنا دی. مراد یہ ہے کہ ان کو تکبر اور ہٹ درمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پہ غور کرتے ہیں، اور ان کے تعصبات نے ہر طرح سے ان کو ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط فہمی نے ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ان کو حقائق نظر نہیں آ رہے جو ہر بندے کو نظر آ سکتے ہیں. یہ آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے ہیں. آگے آتا ہے آیت نمبر 9. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے. اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے جو نصیحت پہ چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے. سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہی ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے. بڑی خوبصورت ایک آیت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. قدموا جو قدم سے آگے ہوگی، وَآثَارَهُمْ جو ہم نے آثار چھوڑ لیے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اس کی حقیقت پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ تم اس دنیا میں بالکل آزاد پیدا نہیں کیے گئے، مکمل طور پر اپنی مرضی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. تمہیں کس لیے بھیجا گیا اور تمہاری واپسی بھی ہونی ہے، اور اس زمین پہ جو تم کر رہے ہو وہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، فوٹیج سی فوٹیج سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. جو انسان اس دنیا میں ہے، جتنی اس نے زندگی گزاری، اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو مردوں کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان کے سامنے ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، اور نامہ اعمال دو چیزوں پہ مشتمل ہوگا. ایک ان چیزوں پہ جو انسان نے اپنی زندگی میں کرتا تھا، جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے قدمو، اور دوسرا ان چیزوں کو ہے جو دوسری وہ چیزیں جو انسان مرنے کے بعد دنیا میں اپنے اعمال کی شکل میں چھوڑ جاتا ہے، آثار کی شکل میں. گویا جب قیامت کے دن ہم سب اٹھیں گے تو جو کتاب ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی، اس کتاب پہ وہ سب کچھ لکھا ہوگا جو ہم دن رات کرتے تھے. جو ہم یہاں عمال کر رہے تھے دنیا میں وہ بھی لکھے جائیں گے، اور جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہوں گے وہ بھی لکھے جائیں گے. مرنے کے بعد لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ انسان اچھا تھا یا برا تھا، وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور فرشتے بھی اس پہ گواہی کرتے ہیں. پھر انسان کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو بعد میں باقی رہنے لگتے ہیں، جن کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں. جیسے دنیا میں تو ہمیں سمجھ آ گیا، آپ دنیا میں جیسے جو کام کرتے ہیں، جہاں جہاں آپ کا فنگر پرنٹ لگا، جہاں جہاں آپ کے فٹ پرنٹس کے، وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو گئیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ عادل ہیں. اگر وہ قیامت کا اگر منظر کو سامنے لے کے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں. جب بندہ کہے گا نا میں نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ جگہ یعنی کہ انسان کا جو جسم ہے، آپ کے جو رجسٹر ہیں اس پہ لکھا ہوگا. آپ کا اپنے جو باڈی پارٹس ہیں وہ آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ میرا بندے نے اس آنکھ سے یہ دیکھا، یہ آنکھ سے وہاں چل کے گیا.
جس پہ انسان کہے گا اپنے باڈی پارٹس کو کہے گا چپ کر جاؤ، میں تمہیں کو تو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ ہے کہ انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. ہماری گفتگو، ہمارے عمل، ہمارے کردار، اور اس پہ دوسروں پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. ہم جو دن میں ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جو اندر اور باہر کی وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ تو ہو گیا زندگی میں، تو ہمیں سمجھ آ گئی جو آپ کی زندگی تھی. مرنے کے بعد کیا ریکارڈ ہو رہا ہے؟ مرنے کے بعد آپ کو پتا ہے، مرنے کے بعد جب انسان دو کفن کی چادروں میں چلا جاتا ہے تو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. ایک، اس کی نیک اولاد، اگر وہ نیک ہے اور اس کے لیے دعائیں کریے، اس کے لیے مغفرت کا سبب کریے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کریے، تو جب تک وہ کام کرتی رہے کہ اس کا ثواب جو ہے والدین کو پہنچتا رہے گا. پھر دوسرا، آپ نے کوئی علم ایسا بانٹا تھا، کوئی علم ایسا کسی کو سکھا گئے، کوئی اچھا مشورہ کسی کو دے گئے، جب تک وہ لوگ وہ علم، وہ مشورہ اڈاپٹ کرتے رہیں گے اور پھر آگے آپ کا مشورہ آگے ایک چین کی طرف پہنچاتے رہیں گے، تو آپ کو اس ثواب کا ایک حصہ ملتا رہے گا. پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کو کوئی کام کر جائیں، یعنی کہ آپ پانی کا نل کا کہیں لگا دیں، کوئی بچے کی ایجوکیشن آپ کہیں لگا دیں، کوئی ایسا کام جس سے حقوق الابوات، یعنی کہ جس پہ بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جب تک بندے اس فائدے سے مستفید ہوتے رہیں گے وہ فائدہ آپ تک پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر محنت کریں. ہم کام کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیا پہ ہی محنت کرتے ہیں. دنیا 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 کماتے رہتے ہیں، اور اس کی تو پوچھ گچھ ہے، وہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو ہم نے دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کی اسٹیٹسٹک بھی سامنے آ جائے گی کہ جو ہم دن رات میں کر رہے ہیں. تو یہاں دیکھا جائے کہ کون بندہ کیسا عمل لے کر پاس آیا. تو بہرحال یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال نامہ تین صورتوں میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ایک یہ کہ ہر انسان جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اچھا یا برا، اس کی حرکات و جو سکنات ہیں اس کے ارد گرد کی اشیاء پہ، اس کے جسم کے اوپر جو نقوش جو بن جاتے ہیں، جو آثار بن جاتے ہیں، وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں. تو انسان اللہ کی عدالت میں حساب دینے کی جب پیش ہوگا تو نقوش اس طرح ابھریں گے کہ اس کی آواز سنائی جائے گی، اس کے اپنے خیالوں کی، نیتوں کی، ارادوں کی پوری داستان اس کی لوہے ذہن پہ لکھی نظر آئے گی، اور اس کی تمام حرکات اور سکنات کی تصویریں بن جائیں گی. آج ہم دنیا میں یہ ویڈیو بنانا ہمارے لیے آسان ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتے؟ تیسرا، آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے خاندان پر، اپنے معاشرے پہ جو اچھا یا برا امپیکٹ چھوڑتا ہے، جب تک جہاں تک وہ امپیکٹ رہے گا، وہ چیز اس کے اگر اچھے اثرات ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ اچھے اجر دے گا، اگر برے اثرات ہوں گے تو اس کے لیے برائیاں لکھتی جائیں گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. جو اچھا نمونہ جو پیروی کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کے کام کرا دے. جو علم آج آپ جو کلاس میں کچھ بھی سیکھ رہی ہیں، جو بھی آپ کو پتا ہے وہ آپ نے آگے لوگوں کے ساتھ 3 سے 5 لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کریں گی، آپ کا بھی علم مضبوط ہو جائے گا اور یہ جو چیز ہو جائے گی صدقہ جاریہ بن جائے گی. جتنے لوگوں کو آپ کلاس میں لے کے آئیں گی تو بھی وہ صدقہ جاریہ آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں لکھ لیا ہے. اور آپ ان کے سامنے ایک مثال، یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کی بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے ان اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم میرا جھوٹ بولتے ہو. ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے. انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. اور ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کی نحوست سمجھتے ہو؟ تم کو نصیحت کی جائے گی بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پہ چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہے. اب یہ 3 رسول کون تھے؟ اور بہرحال بستی کا نام انطاکیہ تھا، اور ان لوگوں نے جو تھا
ان رسولوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت تک کے پاس بلایا تھا. اور یہ جس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو دوڑتا ہوا تھا، یہ شخص مسلمان تھا. جب اسے پتا چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت نہیں اپنا رہی تو اس نے آ کے رسولوں کی حمایت کی تھی اور ان کی اتباع کی ترغیب کی تھی. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.